اللہ کو سلامت و باکرامت رکھے۔ موسم میں بھی تھوڑی شدت ہے، میں آپ کا کوئی زیادہ امتحان نہیں لوں گا، بس چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے دادا پیر و مرشد رومی ایسر غزالی دوران عباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو سنانے کا شوق ہے اور کچھ کو سننے کا شوق ہے، تو ہے شوق ہی بس، اصل عمل والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال سے جتنا یہاں بیٹھے عام سے عام بندے کے پاس بھی علم ہے نا، اگر وہ بھی عمل کرے تو پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہم سننے اور سنانے کو تیار ہیں، عمل والی بات نہیں ہے۔ اور داتا حضور کشف المحجوب کی بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں، کس کو نہیں پتا کہ داڑھی رکھنی ہے لیکن رکھتے نہیں، کس کو نہیں پتا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے چھوڑتے نہیں، ٹھیک ہے جی، پتہ آپ کو سارا ہی ہے پہلے بھی۔ تو بہرحال پھر ہم چلو وہ باتیں دہراتے ہیں، بزرگ موجود ہیں، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی، محرم کے دن ہے تو اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا۔ پھر کوشش کرتے ہیں جی، یقیناً کوئی نہ کوئی تو اس وقت ایسا بیٹھا ہی ہے نا کہ اس کے صدقے مجھے امید اللہ نے رحم کاری دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، اب جو جہاں بھی بیٹھا ہے بیٹھے رہیے گا، بس کوشش کیجئے گا محفل کے ماحول کو رنگ کو خراب نہ کریں، اب بس توجہ سے سماعت فرمائیں جی، کیونکہ خطیب بولتا نہیں، خطیب سے بلوایا جاتا ہے۔ آپ محبت کا اظہار فرمائیں گے، پھر خود دل کرتا ہے کہ چلو کچھ بندہ بول ہی لے، ٹھیک ہے جی۔ گرمی ہے، ٹھیک ہے جی، گرمی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اتنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل جو گرمی ہے نا وہ ادھر سے ہے، بس آپ ادھر سے ٹھیک رہیے گا، پھر ستے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی، زیادہ نہیں جی، بس جی اب بیٹھ جائیں جی، جو بھی ہے بس اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بس توجہ سے جی، ٹھیک ہے جی، بالکل توجہ فرمائیں جی۔ آپ صرف ایک بار نہ، ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا، ایک ہوتا ہے پیار سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا، ایک ہوتا ہے محبت سے پڑھنا۔ آپ صرف بھی پڑھیں گے نا، حضور کا ذکر اتنا مقبول ہے، یہ پھر بھی قبول ہی قبول ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت جی اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر محبت کی اپنی دنیا ہے حضرت دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ سستی سے بھی پڑھیں گے نا پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ تھوڑی محبت سے پڑھیں گے نا، جو کبھی نہیں ہوا وہ بھی ہو جائے گا حضرت، ٹھیک ہے۔ بڑا زور ہے جی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام میں۔ ہم اس دن نا اٹک گئے تو راستے میں دوسری بار میں نے اس پہاڑی کو پار کیا، وہاں کچھ ہمارے جو ہے نا کچھ ایٹمی معاملات ہیں، تو وہاں جانا جس کو کہتے ہیں نا تھے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہ والا ایریا ہے حضرت۔ آپ کو روکا جائے گا، گاڑی سے اتارا جائے گا، تلاشی لی جائے گی، آئی ڈی کارڈ چیک کیا جائے گا، پھر آپ کو ایک چٹ دی جائے گی۔ راستے میں جگہ جگہ آپ کو پوسٹیں ملیں گی، کہیں بھی آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ کے پاس انٹری کی چٹ ہے،
ٹھیک ہے جی. جب آپ وہاں سے نکلیں گے آپ کو وہ چٹ دینی پڑے گی وہاں. پہلی بار اس طرح ہوا. لیکن دوسری بار کیونکہ پروگرام ہی تھوڑا آرمی کا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے بلوایا، تو جیسے ہم داخل ہوئے نا تو وہ چیک کرنے والا آ گیا. تو اس نے کہا نہیں یہ ان کے مہمان ہیں. پھر اتارا بھی نہیں، شناختی کارڈ بھی چیک نہیں ہوا، چٹ بھی نہیں ملی، ہم اسی طرح چلے گئے. تو میں نے کہا میں یار جے انہوں دے نام اینا زور ہے تو پھر انہوں دے نام کنا ہوئے گا ہے بھئی. ایک بندے کے نام میں اتنا زور ہے، آپ کو اتارا بھی نہ جائے، آپ سے شناختی کارڈ بھی نہ مانگا جائے، آپ کی چیکنگ بھی نہ ہو، آپ کی ڈکی بھی نہ کھولی جائے، صرف یہ کہا جی ان کے مہمان ہیں. اگر صرف ان کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر آپ ذرا تصور کریں نا، پھر محبوب خدا کا نام کیا کیا رنگ لگاتا ہوگا. صرف حضرت جی یہ کہ ہم مایوسوں کی طرح پڑھتے ہیں حضرت، ہم مایوسوں کی طرح پڑھتے ہیں حضرت. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا اس کو امینہ سمجھنا، یہ خاص الخاص نام مبارک ہے. قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. پتہ یقین سے پڑھا کرو، امینہ مایوسوں کی طرح پڑھا کرو جیسے پتہ نہیں ہو رہے کیا ہو گیا. یقین یہ محبوب خدا کا نام ہے، یہ محبوب خدا کا نام مبارک ہے حضرت. ہاں محبوب خدا. اور لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام جو حضرت آدم کے بعد نبی ہوئے، جن کو حضور نبی علیہ السلام کا نور کنورٹ ہوا، حضور نبی علیہ السلام کا نور جن کو کنورٹ ہوا حضرت جی، تو ظاہر ہے جی اللہ نے عہد لیا تھا سارے انبیاء سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اگر وہ آئیں تو ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب انبیاء کو یہ یاد تھا جی وعدہ، اور ہر نبی اپنی امت کو اور اپنے بعد ہونے والے نبی کو یہ وصیت کر کے گئے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں. تو لکھا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بھی حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے بیٹے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لیکن جہاں اتنی مایوسی سے لوگ بیٹھے ہوں وہاں نہیں رنگ لگتے. رنگ وہاں ہی لگتے ہیں جہاں عشق والے بیٹھے ہوں، جہاں بیٹھے سارے اس لیے ہوں کہ ہو سکتا ہے کرم ہو جائے. اور ہوتا بھی ہے جی، ہاں ہوتا بھی ہے. یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن پتر اس کے لیے یقین کیجیے، اتنے مایوسوں پہ نہیں کرم ہوتا کبھی، وہاں ہی کرم ہوتا ہے جہاں وہ محبت والا ہو حضرت. ٹھیک ہے جی. کبھی اتنا مایوس نہیں ہونا اور نہ کبھی اتنا مایوس درود پڑھنا. خوش ہو کے درود پڑھا کرو اور شکر ادا کر کے پڑھا کرو. اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق دے دی ہے. ہاں جی حضرت، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر، یہ کرم ہوتا ہے جی. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ پتر خود نہیں ہوتا. این سعادت زور بازو نیست، یہ اس کا فضل ہوتا ہے تو پھر توفیق ہوتی ہے. یہ فضل ہوا ہے تو توفیق ہوئی ہے. تو وہ آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں. تو حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ آ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، تو پھر شان آپ کی زیادہ کہ ان کی زیادہ. تو لکھے آدم علیہ السلام خاموش رہے. حضرت شیس علیہ السلام نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے. آپ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ آ رہے ہیں تو ظاہر آپ کی اولاد میں سے آئیں گے، تو شان آپ کی زیادہ کہ ان کی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے شیس تو بات شان کی کرتا ہے، ارے ان کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے اگر وہ نہ ہوتے، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا. یہ ساری پتر بہاریں ان کی ہیں، یہ ساری بہاریں ان کی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ساری بہاریں ان کے نام کی. کیڑا یار کو ہم نے کو 2,000 بار پڑھنا ہوتا ہے. اللہ توفیق دے جی، اس کی 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. لیکن کوشش کیا کرو یہ 2 بار اتنی محبت سے پڑھا کرو کہ تمہاری تقدیر ہی بدل جائے. تمہاری تقدیر اور بدلتی ہے درود پڑھنے سے. اب دیکھیں نا میاں محمد بخش صاحب کیا فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں رحمت دا ادارے آ الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندہ میرا.
اسے پتہ چلے دریا رحمت میں سے قطرہ ملے تو کام بن جاتا ہے. لیکن پتہ ہے جو ایک بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ قطرہ نہیں، محبوب خود فرماتے ہیں اللہ اس پہ 10 رحمتیں اتارتا ہے دیتے ہیں. اور بھائی 10 رحمتیں کہنے کو ہوتی ہیں، نسلوں سے ختم نہیں ہوتی 10 رحمتیں. اگر کسی نے ان کو سنبھالا ہو، اگر کسی نے ان کو سمیٹا ہو، اگر کسی نے ان 10 رحمتوں کی قدر کی، نسلوں سے ختم نہیں ہوتی. لیکن بات پھر وہی ہے حضرت، بات پھر وہی ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. جی یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. ہاں جی ہم اس وقت حالت غلامی میں ہیں. پتہ نہیں آپ نے کس کو غلامی سمجھا، یہی غلامی. ہم اس وقت حالت غلامی میں ہیں، بلکہ ہم نہیں، عالم اسلام حالت غلامی میں ہیں. یہ 2 سال ہو گئے، حج بند ہے، عمرہ بند ہے. اس کو پوچھنے والا کو تو کون ہوتا ہے بھئی حج عمرہ بند کرنے؟ تیرے باپ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تجھے اگر کرونا سے اتنا ڈر لگتا ہے تو اپنے گھر بیٹھ، ہم تیار ہیں آنے کے لیے. اگر وہاں جا کے موت آ گئی تو ایسی موت تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے جی. ہیں 2 سال ہو گئے محبوب کا روزہ بند پڑا ہوا ہے کو پوچھنے والا. اور بھائی تجھے کرونا سے اتنا ڈر لگتا ہے شہزادے تو اپنے محل میں بیٹھ، ہمیں نہیں ڈر لگتا. اور اللہ کا فضل ہے میرے محبوب کا در وہ در ہے جہاں کے کرونا شرونا کوئی نہیں ہوتا. وہاں جا کے تو بخششیں ملتی ہیں جی. وہاں جا کے بھائی ہاں میں قرآن سے بتاؤں گا آپ کو. یہ 30واں پارہ سورہ نصر، اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کیا کہا جی؟ انہ کان. یہ اگر آپ ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو، اگر ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو کیا ہے؟ انہو کانا. اچھا اب اگر آپ مدینہ ہو کے جا رہے ہیں تو پھر سنو کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہاں جی ڈائریکٹ تے توابا. تے جو مدینہ پاک جا کے چوری پھیلاؤ گے پھر توابا نہیں، پھر توابا رحیمًا. ہے کو پوچھنے والا حضرت جی؟ ہم اس وقت حالت غلامی میں ہیں حضرت جی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دیکھو حضرت جی ظلم دیکھو. اور یہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے موبائل پکڑا دیا، ان کو انہوں نے شادیہ نازیہ کے پیچھے لگا دیا. چلو پتر دوڑو شادیہ نازیہ پیچھے. ہیں جی یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، تباہیاں بربادیاں، رات کے پیکج. ہیں جی تباہی پھیر دی. جنہوں نے پوچھنا تھا ان کو ہوش ہی نہیں پوچھنے کی. وہ اسی بات پہ خوش ہے میرے ایک ہاتھ میں آئی فون ہے ایک ہاتھ میں سیمسنگ ہے. جنہوں نے پوچھنا تھا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں حج صرف 60,000 بندوں نے کیا. کیوں جی؟ کرونا ہے. اور وہاں فٹ بال کے حضرت جی گراؤنڈ میں 2.5 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت. اور میں مسلمانوں تم سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرونا اتنا ہی طاقتور ہو گیا کہ اس کی طاقت صرف حرم چلتی ہے، اس کی طاقت صرف منی چلتی ہے، اس کی طاقت صرف مزدلفہ چلتی ہے، اس کی طاقت صرف عرفات چلتی ہے، اس کی طاقت اس کا زور صرف صفا مروہ پہ چلتا ہے، اس کا جو زور ہے اس کی جو طاقت ہے وہ مطاف میں چلتی ہے، اس کا زور صرف احد شریف میں چلتا ہے، اس کا زور صرف مسجد نبوی میں چلتا ہے. فٹ بال کے گراؤنڈ میں نہیں یہ کچھ بھی کرتا. لیکن پوچھے کون؟ کس نے پوچھنا ہے؟ ہم غلاموں نے. تو پتر پھر وہی بات ہے. میں اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا کہ فائدہ کوئی نہیں ان باتوں کا. کیمرہ لگا ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہونا. لیکن درد ہے اندر کا، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے پوچھنا. اور کیا تو پوچھنا تھا بیٹا، تو نے پوچھنا تھا، تو نے پوچھنا تھا، تو نے پوچھنا تھا. اقبال نے کہا نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو شادیہ نادیہ کے لیے نہیں بنا. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو کوٹھیوں کے لیے نہیں بنا، تو ڈی ایچ اے کے لیے نہیں بنا، تو سٹی ہاؤسنگ کے لیے نہیں بنا، تو پیسوں کے لیے نہیں بنا. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. لیکن کون پوچھے جی؟ کون پوچھے؟ کون پوچھے جی؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں چسکے لگ رہے ہیں حضرت جی، چسکے لگ رہے ہیں حضرت. یہ محرم شریف گزر گیا حضرت، آپ کے لیے گزر گیا. یہ آخری سانس تک کی جی محرم ہے، یہ آخری سانس تک کربلا ہے. ایک یزید وہ تھا، ایک یزید اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک یزید اندر بھی بیٹھا. اقبال نے کہا، میں اپنی بات نہیں کرتا، اقبال کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. آج قافلہ حجاز میں ایک، جو کربلا آپ نے سننی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی ہے حضرت جی. ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ اور ہی سنا ہے. جو کربلا آپ نے سنی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی.
یہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا یہی تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. ہاں جی یہ ہوا تھا. ہاں جی اللہ اکبر. ہاں جی یہ ہوا تھا. ہاں جی وہ جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں ان کی اپنی سٹوریاں. میاں محمد صاحب کہتے ہیں یہ ہوا تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں. ہاں جی پتر یہ نہیں یہ شعر پڑھا گیا بار بار پڑھا گیا پڑھا جائے گا قیامت تک. کیا بھلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں باپ سے پوچھنے لگا ہوں آپ کو کینٹ کا بازار لگتا ہے وی مال. آپ سیالکوٹ جاتے رہتے ہیں نا. آپ نے کبھی وی مال میں اسلام دیکھا؟ آپ کو کبھی سیالکوٹ کے کسی بازار میں اسلام نظر آیا؟ آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہو؟ آپ کو کسی کالج میں اسلام نظر آیا ہو؟ آپ نے کسی میرج ہال میں اسلام دیکھا ہو؟ بلکہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں آپ سے کہنے لگا پتر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. اسے کتنے گئی قربانی؟ قربانی صرف سبیل کے لیے دی گئی تھی. سارے منڈے پیسے پا کے رال کے سبیل لاؤ بس. نماز کسی نے بھی نہیں پڑھنی. اور چاچا قربانی سبیل کے لیے نہیں گئی تھی قربانی نماز کے لیے دی گئی تھی. مجھے آج یہ بتا نماز کدھر ہے؟ قربانی صرف چاولوں کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی پگ کے لیے دی گئی تھی. بتا پگ کدھر ہے؟ قربانی صرف فرنی کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی اس مسجد کے لیے دی گئی تھی. بتا کتنے نمازی آج تیری مسجد میں؟ قربانی صرف حلیم کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی قرآن کے لیے دی گئی تھی. بتا کدھر ہے قرآن آج؟ پھر میں پڑھوں گا ذرا جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور میاں صاحب نے تب لکھا جی پتہ نہیں آج 2021 میں میاں صاحب ہوتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں. تب آپ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی داواں یتیماں در در تکے کھاوے. ہاں جی اور کیا ہے جی؟ آج کوئی دین کو چہرہ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے کبھی میں بچوں سے مخاطب ہوں آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب کو یہ کہتے سنا کہ جی مینوں داڑھی دے بھار نہ ہون تونج پیڑ رہندی ہے چکی نہیں جاندی میرے کو. تسی سارے نے 10 کلو دے 2 موبائل اپنی جیباں چ پائے نے. یہ داڑھی تمہیں وزنی لگتی ہے؟ یہ داڑھی تمہیں وزنی لگتی ہے؟ اس دن ایک بچہ مجھ سے دم کروانے آیا اس کی رات کو بارات تھی. اس نے ہاتھ پہ نا گانا باندھا ہوا. تو میں نے کیا مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی اچھے وقت میں بزرگوں نے انہیں کی نسبتیں عطا کر دی. ان قباحتوں سے بچ گئے ہیں مدرت. مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہوتا ہے. اس نے نا گانا پہنا ہوا بچہ میں نے اس کو کہا میں اللہ کے بندے اتنا تیرا قد ہے ماشاء اللہ صحت ہے تو کیا جنانی والا گانا پایا ہے. وہ بندے کی عزت مونچھوں سے ہے پگ سے ہے داڑھی سے ہے. یہ تو نہیں حضرت جی اور جو کہو گے میں کرن تیرا گانا نہ لوائیو. رسم میں راتی گانا میری بھینوں نے لانا. مجھے یہ بتاؤ کدھر سے آیا گانا؟ کدھر سے آیا جی گانا؟ وہ یار انڈیا سے آیا ہوا گانا تمہیں اتنا پیارا. اور جو مصطفیٰ کریم تمہیں یہ دے کے گئے ہیں تمہیں اسے بالکل بھی پیار نہیں ہے. گانا تم نے اپنا لیا مہندی تم نے اپنا لی سارے سیر سپاٹے تم نے اپنا لیے لیکن جو مصطفیٰ کریم تمہیں دے کے گئے وہی تمہیں بھاری لگتی ہے. میں پھر بھی وہیں کھڑا ہوں. پھر بتاؤ کدھر ہے اسلام؟ جس اسلام کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی کدھر ہے وہ اسلام جی؟ کدھر ہے جی وہ اسلام؟ اس لیے پتر چسکے لان دے دیں اسی چسکے لان دے دیں نہیں نکلو ان چسکوں سے حضرت. وہ تھوڑا سا حقیقت کی طرف آؤ حضرت. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اوکھے سودے وہ کر گئے حضرت. اوکھے سودے وہ آج بہت سوکھے سودے ہیں. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے جی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول پہ تھے حضرت. آپ کو بڑا ستایا گیا بڑی اذیتیں دی گئیں حضور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. لکھا ہے کہ جو آپ کی پشت تھی نا وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے کیونکہ کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے چمڑی گل چکی تھی حضرت. نیچے سے چربی ظاہر ہو گئی تھی. ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی حضرت. آپ نے فرمایا خباب کو بلا کے لاؤ حضرت. یہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا خباب اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ قمیض اٹھاؤ. حضرت خباب نے قمیض اٹھائی تو عمر فاروق نے آپ کی پشت چوم لی حضرت.
تو حضرت خباب عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت ہیں۔ آج سوکھا سودا ہے جی، آج پتر بڑا سوکھا سودا ہے، اوکھے سودے وہ کر گئے۔ اور میرے ایک بزرگ ہیں وہ کہا کرتے ہیں ساڈے وڈے وہ نے جنہوں نے لوہے دے چنے چبے نے اور اسی ہوں مکھن کھاندے بھی دند کستے نے۔ سونی کر کے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو یہی کربلا ہے، سونی کر کے داڑھی رکھو حضرت، سونی کر کے پتر سونی کر کے داڑھی رکھو۔ اور یہاں میں اپنے حکیم صاحب کی بات ضرور کرنا چاہوں گا، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کاکھ رکھ لے، سنگیا کاکھ رکھ لے۔ اس نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کاکھ رکھیاں؟ فرمایا جڑا کل آنا ہے اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا ہیں۔ اور میں چلو آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، سارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، سیالکوٹ میں پنجاب کالج ہے، 3 ہے، ٹھیک ہے جی، 3 ہے جی سیالکوٹ میں، سیالکوٹ میں اسپائر کالج بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے کہیں بچے پڑھے بھی ہوں دونوں میں سے کسی ایک کالج میں۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں گا اور آپ کو میں اجازت بھی دیتا ہوں، اگر اختلاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی بات اس طرح نہیں ہے، میں آپ کو سچ پوچھنے لگا، ذرا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم ہے، اپنی پینٹ ہے، اپنی شرٹ ہے، جیب کے اوپر ان کا جو بیج ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ سارے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے پنجاب کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور آپ اسپائر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ ادارے کا سب سے عام ترین آدمی ہے وہ چوکیدار، وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے گا۔ کیا کہنا بھلا اس نے؟ یونیفارم ساڈے والا نہیں، اولیا ساڈے والا نہیں، بیج ساڈے والا۔ آپ مانتے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج چلے جائیں تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا بولے گا؟ یونیفارم ساڈے والا، کپڑے ساڈے والے، حلیہ ساڈے والا۔ تو میں کہتا ہوں حضرت کہیں کل بروز قیامت بھی اسی طرح نہ ہو کہ جب ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں تو وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ ہمیں واپس بھیج دے کہ حلیہ مدینے والا، یونیفارم مدینے والا، بیج مدینے والا، جنہاں دا حلیہ ہے اتھے جاؤ، جنہاں دے کپڑے نے اتھے جاؤ، جنہاں دا منہ ہے اتھے جاؤ۔ تو پتر پھر مجھے سچ بتاؤ کیا پلے رہ جائے گا ہیں؟ کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے پتر میں آپ سب بچوں سے کہوں گا حضرت، میں آپ سب بچوں سے کہوں گا پتر سوکھا سودا جے کر لو حضرت، آج سوکھا سودا جے اوکھے سودے ہو کر گئے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہے۔ سنو ذرا اوکھا سودا دے، اس کو کہتے ہیں اوکھا سودا ہے۔ لکھا جب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے نا، ٹھیک ہے جی، تو ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھیں کہ جن کو کربلا جانے کی اجازت نہیں ملی، اب مدینہ پاک رہی ہیں، اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی حضرت کہ میرے بابا نے اس راستے سے واپس آنا ہے۔ تو لکھا اس وقت سب سے جو آپ کے چھوٹے شہزادے تھے نا وہ تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، جن کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 ماہ تھی حضرت۔ اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں نا ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے حضرت، ہیں جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ادھر بھی بڑا پیار تھا، بہن بڑی تھی بھائی چھوٹا تھا۔ اب آپ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت مل جائے لیکن نہیں ملی۔ اب آپ نے دوسری کوشش یہ کی کہ میں تو نہیں جا رہی تو کم از کم چلو اتنا کر لیتی ہوں کہ بھائی کو روک لیتی ہوں۔ تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امام حسین نے اٹھا رکھے تھے، یہ اپنے بھائی کو ساتھ لپٹا لیا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ تو لکھا ہے کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آ گئے، یہ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے بھائی رکھ لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا حضرت جی، اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں چلے گئے۔ اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں بابا
یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں؟ یہ آپ کی گود میں چلا گیا. آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ تو مدینہ ہی رک رہا ہے، تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں جائے گا؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ تو بابا کے ساتھ کربلا جا رہا ہے، حالانکہ بابا میں یہاں ہوں تو اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جب میں نے یہ کہا نا تو یہ میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ کربلا نہیں جائے گا. مجھے اتنی بات کا جواب تو دے، اگر میدان کربلا اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہیں وہ کس عہدے پتر وہ کر گئے، وہ کس عہدے وہ. آج تم سے کون جان مانگ رہا ہے؟ کون تم سے بیٹا مانگ رہا ہے؟ کون تم سے بھائی مانگ رہا ہے؟ وہ وہی تھے حضرت جنہوں نے علی اصغر بھی قربان کر دیا، علی اکبر بھی قربان کر دیا، سب قربان کر دیا. میاں محمد بخش صاحب نے کہا نہیں سیکھاں اُتے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کم ہے، وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. تجھ سے کون مانگ رہا ہے یار؟ تجھ سے کون مانگ رہا ہے؟ تجھ سے کون مانگ رہا ہے یار؟ وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے، وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے. آج سوکھا سودا پتر جتنے بچے بیٹھے ہو 5 وقت کی نماز پڑھو اور خوش دلی سے داڑھی رکھو. چلو پتر امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں آپس میں سارے. میں ویسے آج آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جواب آپ نے ذرا ٹھیک دینا مجھے. اچھا داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا ہونا لگنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنا، اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ وہ پاجی میں نہیں گرمی کو خوشامد نہیں داڑھی کرنا ہے، نہ میں کدی کیتی ہے، نہ میں نے بڑے نے سکھائی ہے. میں نہیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ سب یس ہے، بہت ماشاءاللہ اچھا ہو گیا جی 10 محرم کو آپ نے کمال کر دیا. کیا کمال کر دیا؟ اس دن بھی حضرت جی زور میں اتنے نمازی تھے جتنے پہلے تھے. مزہ تو تب تھا نا کہ حضرت جی اس دن امام حسین کی یاد میں ساری مسجد بھر جاتی ہے. حضرت میرے امام نے میدان کربلا میں بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. مزہ تو یہ تھا جی، اس دن قرآن کھلتا کیا صرف سنانے کے لیے کہ امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا. انہوں نے تو پڑھا، تو اپنی بتا تو نے کہاں پڑھا؟ انہوں نے تو پڑھا جی، اور انہوں نے پڑھنا بھی تھا. تو اپنی بات کر، تو نے کہاں پڑھا؟ تو نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. ہاں جی میں کہتا ہوں یہ تھے اصل حسینی. کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے سن عبد القادر نے 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا ایک قرآن تلاوت کیا. حضرت آج بتاؤ جی ہم نے کتنا کیا؟ اور دکھ پتہ پتر کی اس بات کا ہے. فیس بک بار بار کھل رہی ہے، نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا. واٹس ایپ بار بار چیک ہو رہا ہے، نہیں چیک ہو رہا تو قرآن چیک نہیں ہو رہا. ٹویٹر انسٹاگرام نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا. اللہ کتھے فیس بک، کتھے یوٹیوب اور کتھے قرآن. حضرت جی ہیں اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ دکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے. حضرت ہیں اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. حضرت ہیں کدھر ہے جی قرآن شریف؟ حضرت چلو جی اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں، اللہ مجھے آپ سے زیادہ ہے، میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے. سچ سچ بتاؤ جی. اور میں کسی سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے جواب دوں، نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں.
امام علی مقام کی محفل میں بیٹھے ہیں، سچ سچ بتاؤ جی اپنے اندر غوطہ لگا کے، ہم سب کو ہی پتہ ہے قرآن شریف کھولے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، سب نو اپنا اپنا جواب آندا ہے۔ سچ بتاؤ جی قرآن شریف کھولے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، تو پھر کدھر ہے کربلا؟ پھر کدھر ہے جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ کدھر ہے اسلام جی؟ ہیں کدھر ہے اسلام؟ یہ تھا اسلام۔ ہم سارے مرید ہیں ذرا، لیکن میں کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، بلکہ الٹے ہم بے عملے ہو گئے جی۔ پیر بڑے پہنچے تھے، کتنے پہنچے ہیں؟ وہ جگہ تھی تو نہ دسنا میں کہ جتنے جا کے تمہیں سارا کچھ ہی معاف ہو گیا ہے۔ دیکھ امام الانبیاء محبوب خدا، لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی۔ کتنے جی؟ ہاں، یہ رمضان گزرا ہے صرف 20 تراویحیں، سب کو پتہ کس کس نے پڑھی ہیں اور کس کس نے نہیں پڑھی، اور جس نے پڑھی ہیں حضرت وہ بھی روز جاندے ہیں، حافظ صاحب نے سنا کے گیا ہے حضرت جی اج 5 منٹ بہتے نہیں لا چھڑے، جنہوں نے پڑھی ہیں انہوں کا بھی یہ حال دسن ڈیا، وہ بھی جاندے ہیں کہہ کے گئے ہیں حافظ صاحب نے، آپ سب 5 منٹ بہتے نہیں جی لا چھڑے ہیں۔ لیکن کتنے نفل جی؟ 1000، کہنے کو ہوتا ہے 1000 کا عدد، 17 رکعتیں عشاء کی، ہر دوسرے دن بندہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوتا ہے جی عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ کتنے جی؟ 1000۔ اور لکھا ہے جب صبح کے وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے، اذان فجر ہوتی، تو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ہمارے محبوب علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، جنتی عورتوں کی سردار، آپ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات بھی مک گئی اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے ہیں۔ سچ بتاؤ جی کدھر ہے یہ والا اسلام آج ہیں؟ کدھر ہے یہ اسلام؟ نہیں ہے۔ عمل کی طرف آؤ پتر، عمل کی طرف آؤ جی، عمل کی طرف آؤ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، اور حضرت یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ مبارک شخصیت ہیں، یہ آل رسول کا وہ خوشبو دینے والا پھول ہے جنہوں نے حضرت جی اپنے سامنے 72 لاشیں گرتے ہوئے دیکھے۔ حضرت جی امام زین العابدین رضی اللہ، کتنے جی؟ 72۔ امام علی اکبر بھی دیکھے، امام علی اصغر بھی دیکھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عباس علمدار کو بھی دیکھا، اپنے بابا امام حسین کو بھی دیکھا، صبر کی انتہا تھی۔ کتنے؟ 72 شہداء آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے حضرت جی۔ کس کو بھولتا ہے جی؟ یہ شام، دمشق، کوفہ، پھر مدینہ پاک واپس آئے جب اپنے نانا کی بارگاہ میں، تو پھر آپ نے مدینہ پاک سے باہر آ کے اپنا گھر بنایا، اور وہ گھر آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا وہ گھر آج بھی موجود ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے حضرت آج بھی۔ لکھا ہے کوئی یزیدی سپاہی تھا، کوئی معاملہ اس پہ اس طرح کا بن گیا کہ وہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگتا ہوا نا وہ مدینہ طیب آیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کے نا امام زین العابدین سے پناہ مانگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پناہ دی، 3 دن کتابوں میں لکھا ہے اور 3 راتیں اپنے پاس رکھا۔ لکھا جب وہ جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو کثیر رقم بھی عطا فرمائی، تو لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا اور عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں، اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عطا فرماتے۔ آپ نے کمال جواب دیا جی۔ آپ نے فرمایا سنو، جب تم نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ سچ بتاؤ جی کدھر ہے کردار؟ اسی سارے غسیلے، اسی سارے لڑاکے، اسی سارے گالاں کڈن والے، اسی سارے بد زبانی کرنے والے، کدھر ہے وہ اسلام حضرت جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا؟ وہ نانا جان کا دین، وہ قرآن، وہ شریعت، کدھر ہے یار آج؟ ہیں کدھر ہے یہ؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن دکھ کی بات ہے پتر، آج اسلام بڑا ہی کمزور ہے۔ آج پاکستان، اسلام آباد نعرے لگ رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی ہے۔ مینار پاکستان پہ 14 اگست کو کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں، کدھر ہے یار وہ اسلام؟ اور پھر اس کے بعد پاکستان والوں، وہ یار کو تھوڑی سی ہوش کرو، کربلا کی قربانیاں تو قربان جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد جب ہمارا پاکستان بنا تو پھر کتنی قربانیاں ہوئیں؟ 50 لاکھ شہادتیں ہوئیں حضرت جی، پھر آپ کا پاکستان بنا تھا حضرت جی۔ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹ گئیں حضرت جی، پھر آپ کا پاکستان بنا تھا حضرت جی۔ لیکن پھر وہی بات ہے حضرت جی، کیا ہے آج پاکستان؟ 75 سال ہو گئے حضرت، کہاں کھڑا ہے آپ کا پاکستان حضرت؟ کہاں کھڑا ہے حضرت آپ کا پاکستان؟ اس لیے حضرت جی میں وہی بات کروں گا جو اقبال نے کہی تھی، اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا حضرت جی۔ جتنے نوجوان بیٹھے پتر اپنا کردار مضبوط کرو، اے چند دن دیاں گلاں جی اینج لنگنیاں جی اینج، یہ دیکھ لو کدی میری بھی کالی سیاسی ہے، لیکن اج کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے حضرت، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا ہی دور ہے، وقت گزردا پہ۔ اور امام حسین حضرت جو پیغام دے کے گئے پتر، اس پیغام کو تھامو، اس پیغام کو پکڑو حضرت اور چل نکلو حضرت۔ اس وقت ضرورت ہے آپ کے پاکستان کو، بہت حضرت جی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ چلو پھر تمہیں ایک دفعہ اسی اسلام کے پاس لے کے چلتا ہوں جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی، جس کے لیے پاکستان بنا، جس کے لیے 50 لاکھ شہادتیں ہوئیں، جس کے لیے 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں حضرت۔ لیکن دکھ ہے حضرت جی پاکستان کو ابھی تک وہ اسلام میسر نہیں آیا، کوئی بھی حضرت پاکستان کو ابھی تک اسلام میسر نہیں آیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نبینہ بھی تھیں، بوڑھی بھی تھیں، کمزور بھی تھیں۔ جناب صدیق اکبر کی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن لکھا ہے آپ نے پھر بھی ان کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اب روز تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے نا تو پھر کسی معتبر بندے کی ڈیوٹی لگاتے، کسی معتبر بندے کی ڈیوٹی لگاتے کہ بھائی میں کہیں جا رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں، تو ذرا تو نے یہ کام کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ہم کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، اب کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا تو نے نہیں جانا، تو نے نہیں جانا، آج میں جاؤں گا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے۔ فرماتے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں۔ کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگانا، اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے ہیں، آج ابو بکر نہیں آئے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اماں جی کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ نبینہ ہے، لیکن ان کو تو نظر آتا ہے، اور اگر ان کو نظر نہیں آتا تو پھر ان کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ مزاج میں جلال بھی تھا۔ فرماتے میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے؟ تو اماں جی آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں نے کہا اماں جی تو پھر کیوں پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو میں نوالا چبا نہیں سکتی، وہ نوالے کو پہلے اپنے منہ میں ڈال کے چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں،
اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب وہ کر نہیں آیا ہے. او ملو چھاتا لے ہو دسو ہاں مینوں کتنے وے والا اسلام بتاؤ جی کدھر ہے یہ والا اسلام؟ ملے جی 20 کار نے تو 18 میں کوئی نہیں بولتا ہے. شاید یہاں نہیں پتر تلاش کرو اس اسلام کو, ڈھونڈو اس اسلام, ملے گا تمہیں یار. اس کی جستجو میں نکلو تو صحیح ہے, پھر اس اسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا جب امام صاحب کا وصال ہو گیا نا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو لکھا آپ کی پشت پہ نشان تھا. بڑے راز کھلتے ہیں جی اس وقت. آپ کی پشت پہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی. وہ یہ تو شہزادے ہیں اور شہزادے بھی ایسی شانوں والے کی تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. ان کی پشت پہ کیسا نشان؟ آپس میں باتیں شروع ہو گئی. جو غلام تھے نا انہوں نے کہا اے کوئی ایسی بات اپنے دل میں نہ لانا, صرف امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن آج بات امام صاحب کی شان و شوکت کی ہے تو سن لو. پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کتنے وے جی ہے اسلام دس لبے تانوں کتے کلو چینی دا شافر دینا ہوئے تو پہلے یتیماں دی یتیمی رولنے ہیں. پہلے ان کو آ کے سب کے سامنے سٹوری بچیوں کو بتانی پڑتی ہے کہ میں کیویں یتیم ہوئی, میں کنی عمر چ یتیم ہوئی, میرا ابا ٹرک تھلے آ کے مریا, سڑک تے مر گیا کہ ہسپتال مریا, 2 دن بعد مریا کہ 3 دن بعد مریا ہیں. وہ تھے پتر, وہ تھا اسلام. آج کیا ہے جی یہ جی بچوں کی اجتماعی شادیاں ہو رہی, کیوں لگا غریب دی غریبی دا جنازہ کڈھے, چپ کر کے کار تے ٹور سے انہوں کار. سارا میڈیا بلایا جائے گا, سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے صرف بتانے کے لیے کہ یہ غریب ہے, صرف بتانے کے لیے کہ یہ یتیم ہے. کدھر ہے وہ اسلام حضرت ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لکھا حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے. وہاں فقر تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے, کشانہ نبوت میں کبھی چولہا نہیں جلا تھا حضرت. اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا, اختیاری تھا. محبوب نے خود اس رنگ کو اختیار کیا, آپ نے خود فقر کو پسند فرمایا. حضرت تشریف لائے وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے. کیا آپ نے اپنے کشانہ مبارک کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا سارا کچھ, ہمارے لیے تھا سارا کچھ. آپ نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ کچھ نہیں تھا. اور بھائی اسی مبارک گھر کا تو ساری کائنات صدقہ کھا رہی ہے حضرت ہیں. عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. اب پھر تشریف لے گئے حضرت. لکھا محبوب علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا. محبوب علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی کہ محبوب ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا, کیونکہ اس نے کپڑے سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا سامنے رکھتا جاتا. حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آئے دسو جی کتنے وے والا اسلام یار. اور کاکا تیری مہربانی ہے یار. نہیں پتر دیکھو مجمع کا طریقہ ہوتا ہے, خطیب کے سامنے لا کے بچے تو نہیں نہ بٹھائے جاتے. یہ تو میرا حوصلہ ہے, میں صرف اپنے پیر و مرشد کی وجہ نہ بولن رہا. اس طرح تو نہیں پتر, اس طرح تقریریں ہوتی ہیں کہ سامنے لا کے سارے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا دو. تو ظاہر ہے بچے ہیں انہوں نے تو پتر بار بار کرنا ہے. چلو میں بھی اس لیے دھیان رکھتے ہیں اگر کسی کو بلایا ہو پھر سامنے معتبر بندے بیٹھو, بڑے مجھے بھی بات کرنے کا مزہ ہے. اور چھوٹے بچے ہیں حضرت جی سارے جو ہے نا, اب تو خیر جی ہو گیا ہوں تو سارا کچھ لنگ گیا ہوں تو پوچھا لے حضرت جی ہیں. میں پھر مجھے اصل میں اپنے اللہ سے ڈر لگ جاتا ہے کیونکہ میں بالکل نکما نگلا ہوں. میرے اللہ نے مجھے بڑا نوازا, اس لیے میں ڈر جاتا ہوں کہ یار کتے پھاڑ نہ کرتا ہے. پھر میں برداشت کرتا جاتا ہوں. لیکن ظاہر انسان کسی جگہ جا کے میرا پیمانہ بھی پھر لبریز ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس نے موبائل آن کر دیا دوسری بار. تذکرہ امام حسین ہے, تذکرہ اہل بیت ہے, تذکرہ صحابہ ہے. کہ پتر اس طرح تو نہ کیا کرو یار, اس طرح تو نہ بے قدریاں کیا کرو آنے والوں کی. سامنے معتبر بڑے بندے بیٹھو تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہم سے بات سننا چاہتا ہے. چھوٹے چھوٹے پتر آپ نے سامنے بچے بٹھا دیے ہیں سارے کے سارے. تو وہ اب کدھر ہے وہ ہیں؟ اس لیے پتر وہ جو میں نے بات ابتدا میں کی تھی, میرے بزرگ کیا حکیم صاحب کیا کہتے ہیں, کسی کو سننے کا شوق ہے, کسی کو سنانے کا شوق ہے. آؤ پتر ایک پیر ذرا آگے رکھیے,
شوق تو باہر نکلیے تو کوئی عمل دی گل کریے، کیونکہ اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ۔ میں زید بکر کی بات نہیں، میں اس دن حضرت ایک پروگرام پہ تھا، حضرت جی ہر دوجا بندہ نے اسٹیج پہ چاڑے، جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس مجمع کے سامنے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہتا ہے محبوب علیہ السلام بروز قیامت پہلا سجدہ کریں گے تو اللہ کہیں گے محبوب ایک حصہ بخشی، پھر وہ دوسرا کریں گے، محبوب سر اٹھائیں گے، اللہ کہیں گے دوسرا بخشی، 2 حصے بخشی، پھر جو ہے نا محبوب تیسرا سجدہ کریں گے، سر اٹھائیں گے، اللہ کہیں گے 3 حصے بخشی، پھر محبوب چوتھا سجدہ کریں گے، سر مبارک اٹھائیں گے، اللہ کہیں گے چوتھا حصہ بخشی۔ سامنے ان نعرے تے نعرہ اللہ ہے بھائی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تقوی، نہ زہد، نہ حلال، نہ حرام کا کوئی پرہیز، نہ منہ پہ داڑھی، نہ کوئی آنکھوں میں حیا، بس انہیں 4 کم کا چھڑے ذرا ہیں۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ جو حدیث ٹھیک حدیث ہے، جو فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک سے اپنی پگ اتار کے اپنی امت کے لیے سجدہ کریں گے۔ اور شاید پتر آپ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہو نا، آپ پگ اتارنے کا مفہوم نہیں سمجھتے کوئی بھی، کیونکہ آپ نے باندھی نہیں کبھی، آپ نے تو بلو رانی والے بال رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتہ پگ کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھنا کہ پگ اتار کے رکھنے کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کیا کریں گے اس دن؟ اپنی امت کے لیے اپنے سر مبارک سے پگ اتار کے، فتاوی رضویہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی امت کے لیے سجدہ فرمائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر حضرت جی حساب شروع ہوگا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ پھر حساب شروع ہوگا۔ اور پھر حساب کس طرح ہوگا؟ ترازو لگے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی زندگی دل پسند ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو، جتنے بڑے بیٹھے ہو، سب سے گزارش ہے، بڑا سستا سودا ہے حضرت، بڑا سستا سودا ہے حضرت، نماز پڑھو حضرت، نماز پڑھو۔ جتنے بچے بیٹھے ہو یہاں پتر، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ کیڑا کیڑا دسو ہاں، کیڑا کیڑا جانا ہے اتنے ہاتھ کھلارو ہاں جڑا روز اپنی امی ابو نوں کٹ کے سوندا ہے؟ بس اللہ میں کو مسائیں والوں نہیں کیا، امی ابو لو پوچھیا جنہیں جمیا، جنہیں ماں جنہیں تیریاں نیپیاں بدلیاں، تیری کئی راتاں نہیں ستی، میں وہ پوچھن ڈیا تھا۔ ابو جی جڑے پکی دوپہر سے تیرے لیے جا کے مزدوری کرتے ہیں، میں انہوں نے پوچھن ڈیا تھا کہڑا کہڑا روز اپنی امی ابو نوں کٹ کے سوندا ہے۔ حضرت جی بھائی جی ساڈے کیمرے والے ہو، ذرا اٹھ کے وہاؤ اج سارے مجمع، اور اکلے بچاڑی ہو بھی ذرا دسو جی کیڑا کیڑا روز اپنی امی تے ابو نوں ہاتھ ہے جی، ذرا کراؤ جی زیارت دکھاؤ سارا مجمع ذرا جی، کیڑا کیڑا رات نوں اپنی امی تے ابو نوں گھٹ کے سوندا ہے؟ ایک ہاتھ کھلوتا جی، 2 ہو گئے جی، تیسرا بھی کھلوتا جی، چوتھا، پنجواں، لو جی اینے وڈے مجمے جو سانوں صرف 5 بندے لبے جڑے روز اپنی امی تے ابو نوں کٹ کے سوندے نے۔ اے ساڈے حالات نے، اے ساڈے حالات۔ پتر میں نہیں کہاں گا، سانوں پوچھ لو پتر جنہاں کا نہ ماں ہے نہ پیو ہے کہ ماں کی ہوندی ہے پتر، پیو کی ہوندا ہے۔ اور عادت ساڈی ہے یہ سانوں پتہ ادوں ہی لگتا ہے ٹر جاندے نے، جنی دیر ہوندے نے اسی اونی دیر قدر نہیں کرتے ہے کوئی۔ اس لیے پتر جدے جدے کل آیا نے نا
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲ ਛੜੀ, ਫਿਰ हिफ्ज़ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਲੀਕਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ बैठी सी ना, वो कहती है अपनी ना वो उंगलियों को वो लगाएं, को लोशन लगाएं, तो फिर दोबारा आए। अबू जी ने लोशन लाया, फिर नहीं आईयां कोई। मोहद्दिन हज़रत जी पहली बारी अपने अबू के हत्थ वेखे तो मेरे अबू के हत्थ दियां लीकां खत्म हो गई। है पंजाबी बंदे सन, सादे हैं, कोई नहीं है स्कूल पढ़े दे है, लेकिन इधरों तो उधर उन्होंने गल इंज दी कर छड़ी। मैं अबू जी तुहाड़ियां लीकां कित्थे गईयां? हुण कहण लगे यार तेरियां लीकां बनांदे बनांदे मेरियां मुक गईयां हैं, तेरियां लीकां। मैं मस्जिद बैठा हाँ, मैं मस्जिद बैठा मोहद्दिन पहली बारी अपने अबू के हत्थ वेखे, क्योंकि बाबडा च सन पलास फड़ते सन अपने हत्थ, पलास फड़ फड़ के लीकां घस गई दियां सन। मोहद्दिन पहली बारी अपने अबू दी उंगलियां वेखियां तो वेख्या तो री लीकां ही कोई। मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां? कहन लगे यार तेरियां लीकां बनांदे बनांदे मेरियां घस गईयां। तैनूं की पता प्यो की है, तैनूं तो मोबाइल चाहिए, तैनूं तो मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन कैसा है हज़रत जी कदी तैनूं ने ना नहीं की है। तेरे मोबाइल ही ओवर टाइम लाया, तेरी मोटरसाइकिल ही ओवर टाइम लाया है, लेकिन बेहयावा जो तेरी वारी आई तैनूं कदर ही कोई नहीं होती, तैनूं कदर ही नहीं कोई है। वेखो एडे वड्डे मजमे में सिर्फ 5 बंदियां ने हत्थ खला रहे हैं कि असीं राती अपनी अम्मी ते अबू नूं घुट के सौंने हैं। ये फिर क्यामत नहीं आने वाली, ये फिर तबाही का सामान नहीं। फिर मैं फिर वही कहूँगा जहाँ मैं शुरू में खड़ा था और मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन फिर मैं पूछूँगा किधर है वो इस्लाम? इस्लाम इतना गरीब हो गया, कितने बड़े मजमे में सिर्फ 5 बंदे निकले जो रोज़ रात को अपनी अम्मी और अबू को दबा के सोते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।